سیام آیا، ماہ سیام آیا، ماہ سیام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا ومسلما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر رمضان شہر المساوات و شہر الصبر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان جیسا مبارک مہینہ پھر سے نصیب فرمایا. ہم آپ تمام حضرات کا پیغام رمضان پروگرام میں استقبال کرتے ہیں، اور خیر مقدم کے ساتھ میں آپ سے سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی فیض و برکات سے مکمل مستفیض ہو کر رمضان سے فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. میرے بزرگوں، عزت مآب مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں رمضان کے مہینے کے تعلق سے مستقل مکمل بیانات اور مثالیں اور قوم کے فضیلت اور قوم کو ترغیب دلانے کے لیے اہم باتیں جو بیان فرمائی تھیں، ہم اس کو استقبال رمضان میں عرض کر چکے ہیں. اب میں اہم اور بنیادی باتوں کی طرف آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم نیکی کے کاموں میں مددگار اور ہیلپر بنو. وتعاونوا علی البر والتقوی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم گناہ اور اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کرنے سے پرہیز کرو، بچا کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو صبر کا مہینہ اور اس مہینے کو غمخواری، خیر خواہی اور ہمدردی کا مہینہ بیان فرما رہے ہیں. تو اب ہمیں اس میں غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نیکی کے کام میں مدد کرو، تو سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور رمضان کے اس مہینے اور روزے دار کے روزے کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں وہ بات یاد آنی چاہیے کہ ہم ایک روزے دار کو اگر اپنی خدمت اور کام پر لگائے ہیں تو ہم اس کے کام میں ہلکا پن لائیں، اس پر دباؤ، پریشر اور وزن نہ ڈالیں. ویسے تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سب فری ہیں، سب بیکار اور بے روزگار گھروں پر ہیں، پھر بھی جس اعتبار سے بھی انڈور گھروں کے اندر ہی صحیح جو ایک دوسرے کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں، کام اور فرائض نبھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی روزے سے ہیں تو ان کے روزے دار ہونے کو ہم خیال کریں، اور سال بھر کی طرح ان پر دباؤ اور پریشر نہ ڈالیں، ان کو ایک ملازم اور ایک غلام کی طرح نہ کریں، بلکہ ہم ان کو روزے کی حالت ہونے کی وجہ سے ایک کام میں ہلکا پن اور ان کو وزن نہ ڈالنے کا اگر ماحول بنائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس آیت پر عمل کرنے کے قابل بنیں گے کہ ایک نیکی میں، ایک روزے میں ایک روزے دار کے مددگار بنیں گے. دوسرا، روزے دار کو بھی چاہیے کہ وہ دن بھر اپنے آپ پر اس طرح گناہوں سے بچے، اس طرح واہی فحاشی تباہی سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ روزدار کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح سے بھی روزے دار ہوں، آنکھوں سے برائی کو نہ دیکھے، زبان سے غیبت چغلی سے بچائے رکھے، کانوں کو فحاشی گناہ گانے بجانے گالم گلوچ سے بچے، اور دل کو برے خیالات سے بچائے. تو روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو بلکہ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہو، ورنہ روزہ تو ہم صرف پیٹ کا رکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو آنکھ روزہ توڑ دے، جو کان گناہ کر کے روزہ توڑ دے، جو بری نظر کی وجہ سے، برا سننے کی وجہ سے، برا بولنے کی وجہ سے زبان روزہ توڑ دے، اور وہ غیبت میں برائی میں دن گزارے اور وہ کہے روزے دار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس اس کا بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب غور کرو،
روزہ اتنی فضیلت کا حامل کہ اللہ خود اس کا بدلہ ہے، روزہ اتنا فضیلت کا حامل کہ اللہ تعالیٰ روزے کا اتنا بڑا ثواب عطا فرما رہے ہیں کہ نفل روزہ دنیا کا خالی حصہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے، تو فرض روزے پر اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم چغلی، غیبت، برائی، بولنے، پوچھنے، سننے میں اپنے روزے کو ضائع نہ کریں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مالک لوگ نیکی میں مدد کر کے روزدار کے ساتھ ہلکے پن کا انداز اپنائیں، اور روزے دار اپنے روزے کو صرف پیٹ کا نہیں تمام اعضاء و جوارح کا روزہ بنائیں۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ جو مالک اور جو بڑے اپنے ماتحتوں کے ساتھ روزے میں اس کا روزہ ہونے کی وجہ سے کام ہلکا کر دیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو آگ سے نجات اور جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے وزن کو ہلکا کرتے ہیں۔ تو ہم ان دو باتوں پر ذہن اور خیال توجہ ڈالیں اور اپنے آپ کو روزے دار بنائیں۔ دوسری حدیث جو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیر خواہی غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، صبر کا مطلب جس طرح حدیث میں کہا گیا، آدمی سامنے والا کسی وجہ سے لڑائی لڑنے پر بھی آئے تو روزے دار کے لیے کہا گیا کہ وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی مسابقت، ایک دوسرے کی منافرت کی وجہ سے حالت یہ نوبت یہ ہوتی ہے کہ مقابلہ کریں، سامنے والا 2 گالی دے تو میں 20 گالی دے سکتا ہوں، سامنے والا 5 گالی دے تو میں 50 گالی دے سکتا ہوں، لیکن اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، باوجود جذبات، باوجود کیپیسٹی، استطاعت، حیثیت، طاقت ہونے کے صبر کا مظاہرہ کریں۔ سامنے والا 1 تھپڑ مارے تو میں 10 تھپڑ مار سکتا ہوں، تو میں مارنے کے بجائے اس سے کہوں کہ روزے سے ہوں اور اپنے آپ کو صبر کروں۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم روزے کو روزہ بنا سکتے ہیں۔ جو روزہ ہمارے لیے نیکی ہے، نیکی عمر میں برکت اور ترقی کا سبب و ذریعہ ہے، تو ہم روزے کو حقیقت میں روزہ بنائیں، اور اس استقبال اس پیغام رمضان سے اس میسیج جو دیا جا رہا ہے اس کو ہم توجہ اور دھیان سے سنیں، سمجھیں، اور اپنے آپ کو واقعتاً رمضان کے فائدے اٹھانے کے قابل اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنیں۔ تیسرا جملہ جو ہے خیر خواہی، مالداروں سے چاہیے کہ غریبوں کی خیر خواہی کرے۔ صاحب حیثیت سے گزارش کروں گا کہ اپنے عزیز و اقارب، قرب و جوار، ماتحتوں میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ لاک ڈاؤن جو چلنے کی وجہ سے حکومت سے، علماء کی طرف سے جو سماجی دوری بنائے رکھنے اور سوشل ڈسٹنس کا مینٹین کا جو حکم دیا گیا اس کا فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کا اہتمام اور روزہ حقیقت میں روزہ رکھنے اور تراویح مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔